بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن احمد قریشی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آرڈیننس کے ذریعے نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے, ترمیم کی گئی ہے, بزنس کمیونٹی کو نیب سے الگ کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کے ہماری اکانومی پہ, معیشت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میرے خیال میں اس پہ بہت شور مچایا جا رہا ہے, لیکن یہ میرے خیال میں اچھا ڈیسیجن ہے, کیونکہ آپ ان حالات کے اندر جو ہے ایک دم سے اتنی سخت اسکروٹنی جو ہے بزنس کمیونٹی کی اس وقت نہیں کر سکتے. کوئی اور ڈیفرنٹ وقت ہوتا تو شاید کر لیتے, اور اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ بچیں گے, کچھ نہ کچھ غلط کام والے بھی نکل جائیں گے اس کے اندر, یہ ہوگا. لیکن گورنمنٹ کی مجبوری ہے, مطلب اس میں ٹھیک ہے جو اپوزیشن والے ہیں وہ کھچائی کر رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ مجبوری ہے, اور اس ٹائم پہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو چاہے کوئی اور ہوتی, اس وقت اس ٹائم پہ اس جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ بالکل ہی کٹ آؤٹ کر دیں بزنس کمیونٹی کے کنسرنس کو. اگر اس وقت یہ کمیونٹی جو ہے ایک مشترکہ فیصلہ کر لے کہ اپنا سارا بزنس جو ہے وہ دبئی شفٹ کر دیتے ہیں یا ملیشیا یا بنگلہ دیش, تو مطلب گورنمنٹ کے لیے بڑا یہ تو کرائسس ہو جائے گا. تو یہ ایک ایشو ہے جس پہ آپ یہ سوال لوگ تو اٹھا سکتے ہیں کہ کیا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ قربانی نہیں دے سکتی, کیا وہ تھوڑی سی سختی برداشت نہیں کر سکتے, کیا یہ ملک کی گورننس کے لیے بہتر نہیں ہے, کیا یہ کرپشن, بالکل ہے, یہ سارے سوالات صحیح ہیں, لیکن یہ تو پھر آپ جا کے سمجھائیں بزنس کمیونٹی کو. بزنس جو ہے وہ جو کیپٹل ہوتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے, اور انہوں نے جو ہے بیسٹ انوائرمنٹ دیکھنی ہے اور اپنا پروفٹ مارجن دیکھنا ہے. ٹھیک ہے وہ تھوڑی بہت قربانی بھی کر دیں گے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. جہاں اتنے ایشوز ہیں, گورنمنٹ کمزور ہے, جہاں وہ ایک دھرنا ختم نہیں کر سکتی, جہاں وہ ایک بہت ساری ان کے مسائل ہیں, جہاں وہ یہ ملیشیا والے چکر میں پھنس گئے جا کے, جہاں پتہ نہیں کہاں پھنسے ایک, اور جہاں اندرونی ملک کے اندر بہت ساری ایشوز ہیں, اور اس میں پھر یہ بھی آ جائے کہ تو ان کو یہ ابھی آپ سمجھیں کہ یہ ایک الٹیمیٹم تھا بزنس کمیونٹی جو اکٹھی ہوئی ہے, جو آرگنائزڈ ہے, اور انہوں نے الٹیمیٹم دیا گورنمنٹ کو کہ آپ نے جو ہے آپ فیصلہ کر لیں, آپ نے اپنی حکومت چلانی ہے یا آپ نے ہم سے بھی, آپ نے جہاں اتنے سارے پنگے لے لیے ہیں آپ نے ہم سے بھی پنگا لینا ہے. تو یہ آپشن نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس. سر ان ترامیم کے حوالے سے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی. بیوروکریسی اور بزنس کمیونٹی دونوں کو شکایات تھی, اب نیب کو پابند کر دیا گیا کہ جب تک اختیارات کے ناجائز استعمال میں مالی کرپشن کا ثبوت نہ ہو, نہیں ملتا, اس وقت تک نیب کارروائی نہیں کرے گی. ایسے آپ اس کو سمجھیں کہ ہم اسکوائر ون پہ واپس چلے گئے ہیں, مطلب جو پہلے ہمیشہ جو نارمل سسٹم تھا ہم نارمل سسٹم پہ آ گئے ہیں. یہ جو پچھلے سال پیناما پیپرز کے بعد جو سختی اچانک نیب نے کی تھی, اور مطلب عمران خان صاحب نے خود جو ہے بہت سخت اور ہر چیز پہ اسکروٹنی, اور وہ ہم اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں, لیکن سیاستدانوں پہ نہیں ہٹے, صرف بزنس کمیونٹی پہ. اور وہ اس لیے نہیں کہ ہم کرپشن کو کنڈون کر رہے ہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ اس وقت ایکسیپشنل حالات ہیں, آگے چل کے شاید یہ چینج ہو جائے, آگے چل کے شاید چینج ہو جائے. تو اس وقت جو ہے وہ ہم کوئی بہت بڑی وہ چیز نہیں ہے, ہم بیسکلی اسی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں ہم پہلے تھے, کہ بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ جب تک ثبوت نہیں ہو اس وقت تک جو ہے ان کو چھونا نہیں ہے. لیکن یہ سب بزنس کمیونٹی کے لیے ہے, پولیٹیشین کے لیے نہیں ہے. وہاں پہ وہی سختی ہے, اسی طریقے سے ان کی خورشید شاہ صاحب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے, جو دوسروں کے ساتھ. تو وہ ان وہاں پہ سب ٹھیک ہے, لیکن جو یہاں پہ ہے بزنس کمیونٹی کا, ادھر ان کو تھوڑی سی چھوٹ مل گئی ہے. تو مطلب یعنی ٹھیک ہے, کوئی اب فی الحال اور کوئی آپشن نہیں. سر کیونکہ جیسے یہ ترامیم آئی ہیں, جب سامنے آئی ہے چیز تو سوشل میڈیا پہ بھی بحث شروع ہوگی ہے, ہر جگہ پہ ایک بحث یہ بھی چل پڑی ہے کہ ان ترامیم کا فائدہ صرف گورنمنٹ کو ہوگا یا پھر اپوزیشن کو بھی ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ان ترامیم کو جو ہے نا مافیا اور این آر او سے تشبیہ دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ہماری سیاست میں جو ہے موقع ڈھونڈا جاتا ہے گندا کرنے کے لیے, یہ چلتا رہے گا, یہ اپوزیشن کا کام ہے گورنمنٹ کو پھنسانا اور وہ کرنا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس میں سب کو فائدہ ہوگا. پیپلز پارٹی کے اندر لوگ ہیں بزنس میں, ان کو فائدہ ہوگا. نون لیگ تو ہے ہی پارٹی بزنس مین اور بزنس کے لوگوں کی ہے ہی, اس میں سب سے زیادہ جو بزنس کرنے والے ہیں وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے, پی ٹی آئی سے زیادہ, کیونکہ پی ٹی آئی تو ابھی نئی پارٹی ہے, لیکن وہ دو پرانی پارٹی ہیں. تو فائدہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی میں بھی
فائدہ ہے لوگوں کو اس میں، اور نون میں بھی سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب انجوائے کریں گے، سب کا اکنامک فائدہ ہوگا، سب بچیں گے، کیونکہ سب بزنس میں ہیں، سب کو فائدہ ہونا ہے. یہ کہنا نہیں ہے کسی نے، لیکن فیکٹ یہ کہ ابھی اگر کوئی لسٹ بنے، میں چیلنج کرتا ہوں، ہمارے ظاہر دوست ہیں سارے صحافی جو ہیں جو ٹی وی چینلز پہ ہیں، کیونکہ ان کے مالکان جو ہیں وہ بھی سب بزنس کرتے ہیں، تو کسی کی ابھی ہمت نہیں ہوگی، کسی بھی ٹی وی اینکر کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ لسٹ نکالے کتنے تحریک انصاف کے اندر ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، کتنے نون لیگ کے ہیں، کتنے پیپلز پارٹی میں ہیں، کیونکہ سب مالکان ٹی وی چینلز کے بھی وہ بھی بزنس میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، سب ایک دوسرے کو ناراض نہیں کرتے. تو آپ انشاءاللہ کسی بھی پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر کوئی لسٹ نہیں دیکھیں گی کہ تحریک انصاف نے کتنے بزنس کرنا جن کو فائدہ ہو رہا ہے اس قانون سے، نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے، تو سب کو فائدہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ سب ایک دوسرے کا فائدہ دیکھتے ہیں. اس معاملے پیسوں کے معاملے میں سب اکٹھے ہیں، پیسوں کے معاملے میں کوئی کسی کا اتنا بڑا نقصان نہیں کرتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر ان کا نقصان ہوا کل ہمارا بھی ہو سکتا ہے. تو پیسے کے معاملے میں جو ہے یہ بیان بازی ہوگی، سیاست ہوگی، تھوڑا سا ایک دوسرے کو امبیرس کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن ہوگا وہی جو ٹی وی ٹاک شو کے ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، وہی جو اتنے سخت لڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں گپ شپ جا کے کافی پی رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو یہ بھی سب کا فائدہ ہے، تحریک انصاف کا بھی فائدہ ہے اس میں. یہ بالکل اپوزیشن صحیح کہہ رہی ہے، اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، بالکل فیکٹ ہے. لیکن اپوزیشن جو ہے ان کے لوگوں کو سب کا فائدہ ہو، سب کا فائدہ ہے اس کے اندر. لیکن اس کو یہ دیکھیں کہ یہ کوئی چوری یا ڈاکہ نہیں ہو رہا، یہ فیکٹ ہے کہ یہ مجبوری ہے اس وقت. میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی گورنمنٹ یہاں پہ اس وقت ہوگی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے کوئی اور، ان کو یہ کرنا پڑے گا. ہاں، جو ووٹر ہے تحریک انصاف کا وہ واقعی یہ چاہتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان 1.5 سالوں میں اتنے تگڑے رہتے کہ وہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پکڑتے بزنس مین کو، ان سب کو، اور یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیمشن مل رہی ہوتی ان بزنس مین کو جو ان کی پارٹی میں ہے یا اپوزیشن میں، سب جو ہے وہ اس کے اس میں آتے پکڑ میں. لیکن انفارچونیٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ خود بڑے مضبوط ہیں، ان کی گورنمنٹ کمزور ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا ان 1.5 سالوں میں. ایک کمزور کابینہ رکھ کے اور یہ تو کچھ غلطیاں کر کے، سیاسی غلطیاں انہوں نے کی ہیں، اور جو فوکس جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں رکھا، اور 1.5-2 سال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی گورنمنٹ کافی کمزور ہو گئی ہے. تو مجبور ہیں، اور یہ واقعی ایک ناکامی ہے تحریک انصاف حکومت کی، یہ واقعی یہ ماننا پڑے گا، یہ ناکامی ہے. آپ کو جتنا زبردست مینڈیٹ قوم نے دیا تھا، جتنا زبردست مینڈیٹ عمران خان صاحب کے پاس اب بھی ہے، اور سپورٹ ہے، اچھی خاصی ان کی سپورٹ ہے، اور آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک پیج پہ ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے سے ٹرمپ بھی خوش ہے، آپ سے بورس جانسن بھی خوش ہے، آپ کے ساتھ محمد بن سلمان بھی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ شی جن پنگ بھی ہے، آپ کے ساتھ اردوغان بھی ہے، آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یعنی اتنا طاقتور ہونے کے باوجود آپ 1.5 سال میں اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بزنس کمیونٹی کتنی بھی طاقتور ہوتی، آپ اتنے مضبوط ہوتے کہ آپ کو یہ دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ خامی، کمزوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سر، ملیشیا میں ایک کانفرنس ہوئی، اس کی اگر بات کی جائے، ملیشیا، ترکی، قطر، ایران شامل ہوئے، پاکستان کو بھی دعوت دی گئی، جس میں سے پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جانا تھا، لیکن پھر وہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا اور اس میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ سعودی عرب کو تحفظات تھے. اس پہ سعودی عرب کو تحفظات ایک ملک کو نہیں تھے، یہ ہمارے یہاں تھوڑا سا بیانیہ غلط ہے. ایک ملک کو تحفظات نہیں تھے، تحفظات OIC کے اندر 57 رکن ممالک ہیں، 57 ہیں، بڑے تگڑے ممالک ہیں، بہت بڑے. دنیا کا سب سے بڑا ملک جو ہے انڈونیشیا، وہ بھی انوائٹڈ تھے اس کانفرنس میں، اور وہ ہم تو بعد میں نکلے، ہم تو جا رہے تھے. ہم سے ایک ہفتہ پہلے انڈونیشیا نکل گیا جو OIC کا اور دنیا کا سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے، اور وہ تو دباؤ میں نہیں آئے کسی کے، وہ تو اس لیے نکلے تھے کہ یہ کچھ ثبوت سامنے آئے تھے کہ یہ OIC کے خلاف جا رہا ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آپ OIC کے ساتھ ہیں جو 50 سے زائد ممالک ہیں، یا 3 ممالک کے کانفرنس کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں ملیشیا کے کانفرنس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہ کچھ ہفتہ پہلے کانفرنس سے کچھ 1-2 سٹیٹمنٹ ڈاکٹر مہاتیر محمد کی طرف سے ایسی آ گئیں جو کہ بہت قابل احترام شخصیت ہے پورے اسلامی ورلڈ میں. یعنی ان کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں، ترکی میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہیں، فارسی میں ہوئی ہوئی ہیں، چائنیز میں ہوئی ہوئی ہیں، دنیا بھر کی زبانوں میں ہوئی ہوئی ہیں، کیونکہ بڑے زبردست انہوں نے ایک اکنامک ملیشیا کو اوپر کھڑا کیا تھا جب وہ 30 سال پہلے وزیر اعظم بنے تھے ملیشیا کے.
اس دفعہ انہوں نے کوئی ہفتہ پہلے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دی جس سے ایک کنٹروورشل ہو گیا، لگا کہ یہ اجلاس OIC کے خلاف جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہمارا وہی مسئلہ تھا جو انڈونیشیا کا ہے. انڈونیشیا ہم سے 3 یا 4 دن پہلے آؤٹ ہو گیا اس کانفرنس سے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن انہوں نے پرائیویٹلی ملیشیا کو کہہ دیا کہ آپ نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ یہ OIC کے خلاف جا رہا ہے. ہم OIC کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ انڈونیشیا کا بہت اہم کردار ہے OIC میں، ہمارا بھی ہے. اب ہمارا فیصلہ ہے. ہمارے بہت سے لوگ ناراض ہیں، پتہ نہیں مسلم امہ کا بڑا فائدہ ہونے مجھے نہیں پتہ کیا ہونے جا رہا تھا ویسے وہ، لیکن اجلاس اچھا تھا ملیشیا کا. اس میں 4 ممالک تھے، 5 تھے پہلے انڈونیشیا نکل گیا، پھر پاکستان نکل گیا. میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی دباؤ میں آئے تھے سعودیہ کے کسی، کیونکہ ہم نہ سعودیہ کے دباؤ میں ہم آ سکتے ہیں اگر کسی کے دباؤ میں تو وہ صرف ایک ملک ہے اور وہ امریکہ ہے. ہم صرف امریکہ کے دباؤ واقعی آ سکتے کیونکہ وہ ایک پاورفل کنٹری ہے. اس کے دباؤ میں تو چین بھی آ جاتا ہے، اس کے دباؤ میں تو روس بھی آ جاتا ہے، جاپان بھی آ جاتا ہے. ہم تو بہت